اور انہوں نے بغیر سوچے سمجھے یہ کام کیے چلے یہ تو آپ نے اور میں آپ کو بتاؤں اب پھر دوبارہ انہوں نے شروع کیا تو لیکن وہ 1.5 سال ضائع ہو گیا، وقت گزر گیا، وہ وقت گزر گیا جو ایک ہمیں ظاہر ہے ایک دن کا بھی جو وقت فرق پڑتا ہے وہ ہمارا بہت پیچھے لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح شیخ مبارک النہان کا جو مبارک سینٹر ادھر بن رہا تھا وہ بھی انہوں نے ڈیلے کر دیا خواہ، اور اب پھر ان کے پیچھے گئے ہیں۔ وہ تو تقریباً $1 بلین کی انویسٹمنٹ، آپ دیکھیں گورنمنٹ آف پنجاب 30% پارٹنر، ہوٹل بنا رہے تھے یہاں، وہ ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ بن رہی تھی اور اتنا بڑا شاپنگ مال، اور اس کا جو ڈیزائن تھا وہ اسپیشلی۔ اچھا زیر ہاؤس میں کوئی جو آپ نے بڑا خوبصورت سا بنایا تھا وہاں پہ تو آئی ٹی یونیورسٹی بھی ایک بننی تھی نا؟ وہ تو ان کا دماغ نہیں کام کرتا، ان کی عقل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ دیکھیں اتنے بڑے صوبے کا ایک آفس بنا، اور جو وہاں یہ گورنمنٹ کی زمین تھی، اب گورنمنٹ کی زمین کا اگر ہم حساب لگا لیں تو وہ بھی آپ حساب لگا کے اس میں ڈال دیں کہ جی یہ تو اس کی بھی کاسٹ ہے، بھائی جو بلڈنگ کی کاسٹ ہے آپ وہ دیکھ لیں، اور یہ پرماننٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور وہاں کو ہم نے کو پلاٹنگ تو نہیں کر کے تو پلاٹ بیچنے تھے، پھر آپ حساب لگا لیں۔ مثلا آپ کوئی چیز بناتے ہیں، جس طرح ہم نے آئی ٹی کی بلڈنگ بنائی ہے، اب آئی ٹی کی بلڈنگ بن گئی تو یہ فائدہ سارے پنجاب کو ہو رہا ہے نا، تو نیچے جو زمین ہے اگر ہم اس کی قیمت 6 گنا خود ہی لگا کے بیٹھ جائیں تو کیا فائدہ ہے؟ یہ کوئی عقل مندی کی کام ہے؟ کس طرح کی بیوقوفیاں یہ کرتے ہیں؟ اور آئی ٹی، میری بات سنیں، آئی ٹی کا ان کا اندازہ کریں عقل کا، یہ میں کہتا ہوں ان کو سال بعد چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ اب بنے 2 سال ہو گئے، آئی ٹی کی بلڈنگ بنی ہے، نہ وہ اس مقصد کے لیے یہ بلڈنگ بنی تھی، نہ جہاں پہ یہ بلڈنگ ہے نہ وہاں انوائرمنٹ ہے۔ آپ دیکھ لیں چاروں جو گیٹ تھے انہوں نے اب باہر سے وہ راستے بھی بند کر دیے، اور یہ اتنے نالائق ہیں، وہ تو سیکیورٹی ریزن کے حوالے سے ہی وہ بلڈنگ تیار ہوئی تھی، اور اب یہ استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں سارے انہوں نے کوئی 70 کے قریب ٹاسک فورسیں بنائی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کتنی وہاں کچھ بٹھائی ہوئی ہیں انہوں نے، اور جو زیرو کارکردگی ٹاسک فورسوں کی۔ اچھا چلیے، اس کی میں جو لوکل گورنمنٹ کی بات کی تھی، اب کیوں اصرار کرتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ دیکھیں لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم تھا یہ چیزیں ڈیوالو ہوئی تھی، اور ایک میں تو خود کونسلر رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہے، دیکھیں جو نچلی سطح پہ جو ضروریات ہیں لوگوں کی اور ان کا جو حل ہے وہ وہی ہونا چاہیے، ان کے ضلع میں ہونا چاہیے، ان کو پنجاب آنے کی ضرورت نہ ہو۔ ملتان سے کوئی چلے تو پنجاب آئے، رحیم یار خان سے چلے تو کوئی پنجاب آئے، کیوں نہ انہیں وہ سہولت اور وہ ساری فیسلٹیز، ڈی سینٹرلائزیشن اس کا بیسک آئیڈیا تھا۔ تو کیوں یہ پرانے اور یہ سارے ان کو عادت ہے کہ ہر اختیار چیف منسٹر، آپ دیکھیں اب یہ پٹواری کا یہ اختیار استعمال کر رہے ہیں بھائی صاحب، اور تحصیلدار کا یہ استعمال کر رہے ہیں، آئی جی کا یہ استعمال کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں، پھر بھی خوش نہیں ہیں، پھر بھی کہتے ہیں 17th امینڈمنٹ لے کے آؤ۔ تو بھائی 17th امینڈمنٹ میں آپ کے پاس رہی ہے، 1997 میں آپ کے پاس سارے اختیار تھے، تو کون سا تیر آپ نے چلا لیا تھا سوائے سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے کے؟ کون سا ایسا کام کیا ہے عوام کا، پبلک کا؟ اور آج پھر 17th امینڈمنٹ، کلی اختیار اپنے پاس ہونا۔ اور دیکھیں یہ کوئی عوام کا مسئلہ نہیں ہے 17th امینڈمنٹ، آپ ذرا چلے جائیں نا باہر، اس کے اوپر اسد صاحب آپ سروے کریں، لوگوں تو اور 70% دیہاتی جو ایریا ہے وہاں آپ چلے جائیں، وہاں پوچھیں جی کہ آپ کو آٹا اور چینی چاہیے یا 17th امینڈمنٹ چاہیے، پہلے تو وہ کہیں گے کہ اچھا جی یہ آٹے کا متبادل نکل آیا کوئی یا چینی کا متبادل نکل آیا، کیونکہ ہمیں تو اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں نوکریاں دیں، خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں، ان کی عقل کا اندازہ لگائیں۔ تو یہ جو نظام ہے نا بلدیاتی، یہ اس لیے ہے جو پہلا تھا کہ اس میں ڈی سینٹرلائزیشن ہوئی تھی، پاورز ڈیوالو ہو کے نچلی سطح پہ گئی تھی، اور وہاں مسائل جو تھے لوکل حل ہو رہے تھے، یہ نہیں کہ ہر چیز سینٹر اپنے قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ ایک تصویر میں دیکھ رہا ہوں آپ کی میز پہ بڑی دیر سے، یہ جو بائیڈن صاحب جو اب نائب صدر ہیں امریکہ میں، اور کیری لوگر بھی اس میں بیٹھے ہیں، تو یہ معاملہ کیا ہے کہ یہ الیکشن سے فوراً پہلے کی میرے خیال میں تصویر ہے جو یہ الیکشن والے دن کی ہے، اس دن کی ہے، اور یہ آئے تھے اور کہنے لگے جی کہ اگر آپ الیکشن جیت گئے تو ہم تو آپ کا رزلٹ نہیں مانیں گے۔ اچھا، یہ پھر CNN کے اوپر بیان بھی دیا، اس کی بھی ہے۔ ہم ان کو انوائٹ کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں،
इनको हमको नहीं चाहिए कि हम एक डिस्टेंस पे रखें और ना इनको इनवाइट करें अपने मुल्क नहीं की ये मामला तो में खैर दाखिल ना करें? नहीं, ये तो एक अलग इशू है ना, लेकिन ये आए थे खास तौर पे मिलने के लिए, और उस वक्त इन्होंने एजुकेशन हमारे सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम की भी तारीफ की थी और फंड्स की भी बात की थी। तो फिर जाते जाते उन्होंने कहा जी कि हम तो नहीं मानेंगे। तो उस पर फिर मैंने कहा था जी कि अगर आप सेनेटर हैं ना, आगे इलेक्शन लड़ रहे हैं, कहने का हाँ जी। तो मैंने कहा आपके मुखालिफ अगर आपको कहें कि अगर आप जीत गए हम आपका रिजल्ट नहीं मानेंगे। ये आपने मुंह पे जवाब दिया? हाँ हाँ, तो मैंने कहा फिर ये कौन सी जमहूरियत की खिदमत है। कोई जवाब नहीं था इनके पास। अच्छा, तो ये बड़ी बात है चौधरी साहब, आपने इंटेग्रिटी अपनी बरकरार रखी और आपके इलेक्शन में आपको 11,000 वोटों से हराया भी गया और 11,000 वोट आपने कहा कि जो इनवैलिड पहली दफा तारीख में हुआ होगा, इतने वोट आपने चैलेंज नहीं किया उसको? वो चैलेंज है, हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है कि 91,000 वोट मैंने लिए। हाँ। तो जो मेरे मुखालिफ जीता है वो कोई 100-150 वोटों से जीता है, लेकिन मेरे 11,000 वोट ये भी एक रिकॉर्ड होगा। ये भी रिकॉर्ड है। चले जी, बात बड़ी दिलचस्प हुई, चौधरी साहब से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे पंजाब की सियासत के हवाले से भी, चूंकि ये मैनेजमेंट जो है जिस तरीके से लोगों को सहूलतें मिलनी चाहिए, जो डिलीवर होना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे, वो कैसे हो सकता है। जो निज़ाम होते हैं सियासी, उनका मकसद भी यही होता है कि इस तरीके से इस निज़ाम के तहत लोगों को फ़ायदा पहुंचे। अगर नहीं पहुंचता तो ज़ाहिर है लोग जो है उसकी शिकायत भी करते हैं, फिर आइंदा इलेक्शंस भी जब आते हैं तो उसमें फिर ये फैसला कुन एक मरहला आएगा यकीनन। और चौधरी साहब, लगता है मुझे जितनी गर्मा गर्मी हो रही है अभी इस वक्त, ये कोई इलेक्शन की शुरुआत लग रही है। अल्लाह करे जब भी आइंदा इलेक्शन हो तो लोग सही तरीके से सोच समझ के उसमें वोट कास्ट करें। जी चौधरी साहब, अच्छा, बहुत शुक्रिया जनाब, thank you। बड़ी मेहरबानी, मेरे प्रोग्राम में आप शरीक हुए। मेहरबानी। साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।